میں مزید اس وقت اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ہے نا 3 اطراف ہے نا. ایک تو نواز شریف والے ہو گئے یا جو حکومتی پارٹی ہو گئی, ایک پی ٹی آئی ہو گئی, اور ایک اور جے یو آئی فے آپ کی اپنی, اس سے ادھر سے بھی آ سکتا ہے. ہم تو دعا گو ہیں, ہم تو دعا کرنے والے مولوی لوگ ہیں. تینوں طرف سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے اپنے وہ ہوں گے, مگر اللہ کرے کہ محمود خان صاحب جو ہے کوئی بہتر کردار ادا کر پائیں, ملک کے لیے اچھا ہو. خبر مارکیٹ میں آنے سے یہ کریڈیبلٹی محمود خان صاحب کی, کیونکہ وہ تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی مشاورت سے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا. اب یہ بات تو دیکھیے نا, اس کی تصدیق تردید اس میں کس یا پارٹلی اس کو جو نا ایکسیپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا, 3-4 اس میں لوگ کر سکتے ہیں نا. یا تو کر سکتے ہیں محمود خان صاحب خود کہ نہیں بالکل غلط خبر ہے, یا اتنی ٹھیک ہے اتنی غلط ہے, یا نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں, یا اسپیکر آفس کر سکتا ہے, یا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ معاملہ ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے نا کہ اب محمود خان صاحب تو بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کئی دفعہ کہہ جاتے ہیں, کئی دفعہ سخت باتیں بھی کہہ جاتے ہیں. تو یہ محمود خان اچکزئی صاحب خدا کر کے اپوزیشن لیڈر بن گئے. آپ نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا, اس کے بعد یہ سارا معاملہ. تو کنگز پارٹی اگر اپوزیشن لیڈر بنا رہی ہے تو وہ تو آپ نے پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو ساری مزاحمت کی ایک جو سرخیل بنے ہوئے ہیں فی الحال, تو وہ تو دھڑام سے اس طرح گر جاتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں مزید اس کی ڈیٹیل. سر کامران بھائی, ایسا ہے کہ میں مزید اس وقت اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے, بلکہ تینوں طرف سے. اس کی اس وقت جو ہے نا 3 اطراف ہے نا. ایک تو نواز شریف والے ہو گئے یا جو حکومتی پارٹی ہو گئی, ایک پی ٹی آئی ہو گئی, اور ایک جے یو آئی فے آپ کی اپنی, اس سے ادھر سے بھی آ سکتا ہے. ہم تو دعا گو ہیں, ہم تو دعا کرنے والے مولوی لوگ ہیں. تو اچھا تو تیسری وہ جو نظر نہیں آتی نا. ٹھیک. تو تینوں طرف سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے اپنے وہ ہوں گے, مگر اللہ کرے کہ محمود خان صاحب جو ہے کوئی بہتر کردار ادا کر پائیں, ملک کے لیے اچھا ہو, جمہوریت کے لیے اچھا ہو, دستور کے لیے اچھا ہو. ٹھیک. نہیں تو یہ نواز شریف صاحب کو انٹرونشن کرنا کیوں پڑی, اور انہوں نے خود سے کہا, کہلوایا, کیا کیا, کیسے یہ رابطہ استوار ہوا؟ یہ تو درست بات ہے کہ محمود خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پولیٹیشن ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک سافٹ کارنر ہمیشہ سے رکھتے بھی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں. لیکن یہ کیسے ہو گیا, اور ان کی انٹرونشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے اب خبر آ گئی نا مارکیٹ میں. جب مارکیٹ میں خبر آ جاتی ہے تو امپلائڈلی, تو ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ اس کو امپلائڈلی ایکسیپٹ کر لیا ہے, ایکسپریسلی نہیں میں کہہ سکتا. جو میرے پاس ایک سوشل میڈیا کی اتنی خبر جو ہے وہ اتھینٹیکیٹڈ بھی نہیں ہوتی, مگر امپلائڈلی انہوں نے اس بات کو مانا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کی ریکارڈنگ بھی کسی دوست نے کر لی ہے. تو اس طرح سے پھر جو بات مارکیٹ میں چلی جاتی ہے. اچھا, تو پھر نواز شریف صاحب نے پھر ایاز صادق صاحب کو کہا ہوگا کہ بھائی کریں, روکا کیوں ہے؟ ایاز صادق آپ کو پتہ ہے اوپنر بیٹسمین ہے, نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, اور یہی پھر ہوا ہوگا جو مطلب سمجھ آتی ہے. دیکھیے یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے نا کہ اس سے پہلے تو ان کے خلاف, محمود خان صاحب کے خلاف مٹیریل اکٹھا کیا جا رہا تھا اسپیکر آفس میں, ایسے ہی ہے نا. جی ایسے. تو پھر کوئی جوہری تبدیلی تو آئی ہوگی نا, تو وہ جوہری تبدیلی تو اس کا پھر اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ خبر مارکیٹ میں آنے سے یہ کریڈیبلٹی محمود خان صاحب کی, کیونکہ وہ تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور سارے کا سارا, آج تو شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے تھے کہ سارا اختیار ان کے پاس ہے, وہ ڈائلاگ کریں جو بھی کریں ساری صورتحال, تو وہ بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا اس طرح. آپ بطور اسے ایز اے سینیٹر پولیٹیکل ورکر کیا دیکھتے ہیں اس بات کو؟ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی مشاورت سے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا. اب یہ بات تو دیکھیے نا, اس کی تصدیق تردید اس میں کس یا پارٹلی اس کو جو نا ایکسیپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا, 3-4 اس میں لوگ کر سکتے ہیں نا. یا تو کر سکتے ہیں محمود خان صاحب خود کہ نہیں بالکل غلط خبر ہے, یا اتنی ٹھیک ہے اتنی غلط ہے, یا نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں, یا اسپیکر آفس کر سکتا ہے, یا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ معاملہ ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے نا کہ اب محمود خان صاحب تو بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کئی دفعہ کہہ جاتے ہیں, کئی دفعہ سخت باتیں بھی کہہ جاتے ہیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان سے اب پوچھا جائے یا کوئی رپورٹر سوال کر لے تو وہ کہیں جی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا آپ فرما بھی رہے ہیں, اور رانا صاحب نے, آپ نے بتایا بھی, تصدیق بھی کی کہ بھئی انہوں نے
کسی نہ کسی وجہ سے اس کو سمجھا بھی ہے اس بات کو, تو وہ کیسے اس بات سے پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں اس کا نواز شریف صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں؟ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو بہت بڑا ٹف ہو جائے گا ان کے لیے اس سے پیچھے ہٹنا یا اس سے پیچھے جانا اس بات سے. نہیں ان کی طرف سے پتہ نہیں ٹف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مگر اسپیکر آفس تو ڈیفینسو ہوا ہوگا نا, وہ تو دو پارٹوں میں پیش رہا ہے چکی کے. یہ درست بات ہے. اچھا یہ آپ سارے اپنا جے یو آئی فے کے جتنے بھی آپ بڑے سٹارز ہیں وہ سچویشن کو ریڈ کر رہے ہیں, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے سچویشن ریڈ کیا کرنی تھی, ساری سچویشن جو ہے اس کو ویسے ہی ایک نیا بیانیہ اس کا آ گیا ہے آپ کی خبر کے بعد. بہرحال جے یو آئی فے آج کل کے حالات کو, ان معاملات کو, آگے بڑھتے معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ جے یو آئی پاکستان اس کو انجوائے کر رہی ہے. نہیں تو آپ حصہ نہیں بنیں گے کہ بھئی آپ بھی کوئی اس میں کوئی حصہ ڈالیں؟ کب تک یہ چلے گا انجوائمنٹ وغیرہ؟ سردی کا موسم ہے, سردیاں گزار لیں, ہم نے بھی موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں فی الحال. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جون جولائی کا انتظار کیا جائے؟ نہیں جون جولائی سے پہلے بھی ہو, دیکھیں نا بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے فروری میں, اور مگر فروری میں اس دفعہ وہ رمضان ہے اور پھر عید ہے. ہاں, دیکھیں اللہ پاک خیر کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-4 مہینے تو سیاسی موسم یہی چلے گا, یہی کوئی 5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہی چلے گا؟ اور بس اسی طرح سے نا, وہ نہیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وہ نکی نکی ٹولکی جو بجاتے, بس کچھ طرح سے رہے. اور یہ جو شاہ محمود فیکٹر ہے اسے بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے, لیکن یکدم پھر پی ٹی آئی کے اندر سے بہت ساری آوازیں شاہ محمود صاحب پر اٹھ جاتی ہیں, ان کی قربانیوں پہ اٹھ جاتی ہیں. اس فیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور پولیٹیکل ورکر بھی, پولیٹیکل وزڈم کے طور پہ بھی؟ دیکھیے ایک تو شاہ محمود صاحب کے ساتھ زیادتی اس سینس میں تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایک دوست بھی شاید ان سے ملنے نہیں جاتا تھا, یا باقی اور بھی جو 4-5-7 دوست جو لاہور میں ہیں ان سے کوئی ملاقات اب سہیل صاحب نے کی ہے, بڑی دیر سے کی ہے, اس سے پہلے تو بالکل ڈسک لیفٹ ہوئے تھے. مگر ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے حوالے سے انگلیاں پہلے سے بھی اٹھ رہی تھیں. شاید وہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہیں طاقتور حلقوں کو, تو اب ایکسیپٹیبل ہونا بعض جگہ پہ اچھا ہوتا ہے, بعض جگہ پہ اچھا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود صاحب کا کیا آگے رول بنتا ہے, مگر وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے. اچھا, بیسیکلی آپ کے وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے, جو لیٹسٹ آپ نے خبر بھی دی اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر محمود خان صاحب, پھر جے یو آئی فے کے قائد جو ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب, یہ تینوں دھڑے بھی اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں کسی ڈسکشن میں, تو ملک کی قسمت, تقدیر, سارا کچھ بدل سکتا ہے, بات آگے بڑھ سکتی ہے پولیٹیکلی میں بات کروں. دیکھیے اگر تو اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ جو چیز بھی ہو دستور کے مطابق چلے, اور صرف اتفاق ضروری نہیں ہے, زبانی تو ہم سارے اتفاق کرتے ہیں, مگر جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے فائدے کی طرف جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے, وزن اس طرف ڈال دیتا ہے. تو فائدہ ہو یا نقصان ہو, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, یہ ہمارا ملک ہے اور اس نے دستور کے مطابق چلنا ہے. دستور کے مطابق چلنا ہے اور اس پہ ہم کو کوئی ڈیویٹ نہیں کرنا. جس وقت ہم نے یہ طے کر لیا جو بھی فائدہ ہے ان اینی کیس جو ہے نا ہم نے دستور کے مطابق چلنا ہے. جب اس بات پہ ہم ذہنی طور پہ پہنچ جائیں گے تو پھر جو ہے اس کے بعد جمہوریت بھی چلے گی, ملک بھی چلے گا, آپ ٹیک آف بھی کریں گے. تو محمود خان صاحب نے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی کامران بھائی آپ نے کیا کر دیا ہے اور یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, اور ہم تو دیکھیں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے سندھ گئے ہوئے ہیں اور آپ نے پیچھے کیا یہ نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے؟ کوئی رابطہ سر ان کی طرف سے؟ پنڈورا باکس تو خالی اگر میری بات ہوتی تو شاید رہتا, مگر اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی وہ آ گیا. وہ ابھی تک دیکھیے اس بات کو کافی گھنٹے گزر چکے ہیں, اگر غلط وہ ہوتا تو اگر وہ تردید کر دیں گے تو میں معافی مانگ لوں گا, بس یہی ہو سکتا ہے, اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. مگر ہے یہ صحیح ہے, میرا خیال ہے, میری انفارمیشن یہی ہے. اب اس کا مطلب کہ وہی بات جو سب سے پہلے آپ سے جان رہے تھے کہ بھئی یہ تو پھر جتنی مزاحمت کی تحریک چلے گی اس کے ساتھ پھر یہ اسٹگما ایڈ ہو جائے گا کہ یہ تو نواز شریف صاحب نے کروایا تھا, اور بھئی آپ کو تو اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنوایا تھا, تو یہ تو جیسے رانا صاحب نے بھی آپ نے بتایا بھی, تو یہ تو پھر پیچھا کرے گا بڑی دور تک. پولیٹیکل لوگوں کو اس طرح کی سچویشن میں ڈالنا
اور پھر یہاں سے نکلنا, اور وہ بھی اس سٹیج پہ جہاں سارے کا سارا جو ہے وہ خزانے کی چابیاں محمود خان صاحب کے پاس ہیں کہ بھئی آپ مذاکرات کریں, آپ آگے بڑھیں, آپ کچھ جو بھی کرنا ہے کریں. یہ میں سوال آپ سے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کر رہا ہوں. ایسا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, جی جی یہ بات اللہ کرے میری غلط ہو, مگر میرا خیال یہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, اور کیونکہ ہم کچھ عرصہ انگیج رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, تو آپ نے کہا کہ خزانے کی چابی محمود خان صاحب کے پاس ہیں, تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے. میرا خیال ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ شاید بڑا مشکل ہوگا کہ ان کو اس میں انفیکٹ جو ہے نا محمود خان صاحب ایک بڑے امتحان میں ہیں اس وقت, اور جو جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو اس امتحان سے اس طرح سے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. تو محمود خان صاحب جو ہے نا وہ امتحان میں ہیں, اور اس معاملے میں جو ہے ان کو بڑی احتیاط سے آگے چلنا بڑا ہوگا. آسان تھا. تحریک تحفظ آئین پاکستان مولانا صاحب کو بھی آفر کیا گیا تھا کہ بھائی آپ اس کی سربراہی سنبھالیے, اپوزیشن لیڈر بھی سنبھالیے, آپ لے کے چلیے. فواد چودھری صاحب, باقی دھڑے بہت سارے اس پہ بڑا کام کرتے رہے, مولانا صاحب کو بھی قائل کرتے رہے, لیکن شاید پھر تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے کچھ بہت سارے تحفظات تھے. یہ ماضی میں تو اسی طرح ہوتا رہا نا, یہ باتیں ساری ہوتی رہی. دیکھیے وہ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں, مگر ان ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کئی دفعہ جو ہے نا اس طرح کی میسیجز تھے, مگر جے یو آئی کے جو لوگ ہیں جس میں ہم سارے شامل ہیں, ہم نہیں چاہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ, ہماری اپنی جو ایک طاقت اتنی موجود نہیں ہے, تو مولانا صاحب ایسے جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے یا ایسے اپنا کسی اتحاد کے سربراہ بنے جہاں پہ ان کی اپنی طاقت جو ہے وہ, پارٹی کی طاقت جو ہے نا وہ کہیں پہ کمپرومائز ہو, یا پھر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کہیں پہ ہم جو ہے نا کہیں استعمال ہوں کسی کے لیے. تو یہ دو باتیں جو ہے نا ہمارے مد نظر تھیں. ہماری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, مگر ہماری سوچ یہ کہیں نہ کہیں پہ مختلف ہماری پارٹی کے حلقوں میں پائی جاتی ہے. اور ابھی جو سارا معاملات چل رہے ہیں, شہباز شریف صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں, پھر زرداری صاحب ہیں, صدر ہیں, سارا کچھ یہ جو اپنا مولانا صاحب ہیں ان کی نظر میں سب ٹھیک چل رہا ہے, حکومت بھی ٹھیک چل رہی ہے, پائیدار معاملات ہیں, یا کسی شبھ مہورت کا انتظار کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے حکومت تو یہ جبر کی حکومت ہے, جعلسازی کی حکومت ہے, جبر کی حکومت ہے. جعلسازی کی اسمبلیاں ہیں, جبر کی اسمبلیاں ہیں, اور ٹھیک ہے ایک کنٹراڈکشن ہم سب میں موجود ہے کہ ہم اس کے باوجود جو ہے نا ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شاید ہم فورم نہیں چھوڑنا چاہتے, ہمارے پاس اپنی ایکسپلینیشن ہے. دوست یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کے فوائد حاصل کر رہے ہیں مگر ساتھ تنقید بھی کر رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. مگر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ فورم ہم چھوڑ دیں گے تو یہ فورم کوئی اور جو ہے نا اس کو استعمال کرے گا, تو ہم اس فورم پہ بیٹھ کے اس فورم پہ تنقید کرتے ہیں. حکومت درست نہیں ہے, حکومت لوگوں کو بھی ڈلیور نہیں کر پائی, مگر سب سے پہلی بات جو ڈلیور کرنے سے پہلے کی بات یہ ہے کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا سوال ہے. تو وہ جائز ہونا جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں کر پائی. یہ جائز ناجائز ہونے کا سوال 2018 میں کے الیکشن کے نتیجے بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے.